مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوددت أنها في قلب كل مؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دوبارہ اس خوبصورت محفل میں اور اس خوبصورت کڑی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اللہ نے زندگی بھی باقی رکھی، صحت بھی باقی رکھی، اور دوبارہ اللہ نے اس نعمت سے لطف اٹھانے کا موقع دیا ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ کتنی بڑی نعمت ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول 1400 سال پہلے ہماری تعریف کر رہے ہیں، بس اللہ کل قیامت کے دن ہماری لاج رکھ لے۔ تو اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ نے نعمت ہمیں دوبارہ عطا فرمائی ہے۔ بس ایک اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس نعمت کو ہم سے کبھی نہ چھینے، اور اس نعمت سے اللہ ہمیں کبھی محروم نہ فرمائے۔ یہ سلسلہ چلتا ہی رہے، ہم جائے، آپ جائے، پھر کوئی اور آئے، لیکن یہ سلسلہ اس مسجد میں قرآن کے سیکھنے سکھانے کا انشاءاللہ قیامت تک چلتا ہی رہے۔ امت فائدہ اٹھاتی رہے، قرآن سکھایا جاتا رہے، قرآن سیکھا جاتا رہے، اور یہ سلسلہ بس قیامت تک چلتا رہے۔ اور یہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، ہم نہیں تو کوئی اور صحیح، ہم نہیں تو کوئی اور صحیح، اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے اعجاز ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کو چنا کہ ہم اللہ کے گھر میں آئے، اللہ کے کلام کو سنیں۔ بس ایک اور ارادہ کریں، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ جو باتیں قرآن کریم کے تعلق سے جو بھی باتیں سنی جائیں گی، پوری زندگی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ قرآن کو سیکھا اور عمل نہ کیا تو ایک جانور کے اوپر کتابیں لاد دی گئی، تو جس طرح سے اس کو ساری کتابیں اس کے کندھوں پر ہے، لیکن عمل سے کورا ہے، عمل سے کیا ہے؟ وہ کورا ہے، تو اس میں اور ہم میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ سارے عالم ہلاک ہو گئے الا العاملون، سوائے عمل کرنے والے، سوائے
عمل کرنے والے سارے عمل کرنے والے ہلاک ہو گئے، الا المخلصون، سوائے اخلاص والے۔ علم ہے عمل نہیں ہے تب بھی تباہی ہے، عمل ہے اخلاص نہیں ہے تب بھی تباہی ہے۔ والمخلصون علی خطر عظیم، اور اخلاص والے بھی بہت بڑے خطرے کے دہانے پر ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی اخلاص والوں کو ان کا اخلاص بھی لے ڈوبتا ہے کہ میں مخلص ہوں، یہ خیال بھی یہ ریاکاری ہے، یہ خیال کا آنا بھی الحمدللہ میں بہت بڑا اخلاص والا ہوں اور یہ میرا عمل کتنا اخلاص والا ہے، یہ خیال کا آنا بھی یہ کتنا نازک خیال ہے، تو یہ بہت بڑے خطرے کے دہانے پر ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے علم کو عمل کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ مزین فرمائے، آمین، دعا کرے۔ سورہ ملک 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، انشاءاللہ ہم 29ویں پارے کی تفسیر پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے اور عمل کریں گے۔ 29ویں پارے کی سب سے پہلی جو سورت ہے وہ سورہ ملک ہے۔ سورہ ملک اس کے کئی نام ہیں، بعض مفسرین نے اس کے 5 نام لکھائے ہیں، بعض مفسرین نے اس کے 6 نام لکھائے ہیں۔ پہلا نام اس سورت کا جس کو ہم جانتے ہیں سورہ ملک ہے۔ کیوں نام رکھا گیا؟ اس لیے کہ اس آیت کے اس سورت کی پہلی جو آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سورت کا نام رکھا گیا سورہ ملک۔ ملک کے معنی بادشاہت، اللہ رب العزت کی، یہ اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ کس کا بادشاہ ہوں؟ اللہ نے نیچے اس کی دلیل بیان فرمائی ہے، زمین، آسمان، دنیا، آخرت، اللہ کہہ رہے کہ میں تمام کائنات کا کیا ہوں؟ بادشاہ ہوں۔ تو ملک کے معنی بادشاہی، حکومت۔ تو تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں ملک کا تذکرہ کیا، اس کے لیے اس سورت کا نام گر گیا، بولو، سورہ ملک۔ اس سورت کا دوسرا نام ہے سورہ واقعہ، واقعانی، واقعہ، وقع یقی سے، اس کے معنی آتے بچانا۔ اس کے کیا معنی؟ یہ کل قیامت کے دن اس کے پڑھنے والوں کو جہنم سے بچائیں گی۔ یہ سورہ ملک کل قیامت کے دن اس سورت کے پڑھنے والوں کو اللہ کے عذاب سے بچائیں گی، اس لیے اس سورت کا نام بعض مفسرین کہتے ہیں سورہ واقعہ بھی ہے۔ سورہ منجیہ تیسرا نام، نجات دلانے والی، کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے یہ پڑھنے والوں کو نجات دلائیں گی، اس لیے اس سورت کا نام کیا رکھا؟ سورہ منجیہ، نجات دلانے والی۔ چوتھا نام اس سورت کا سورۃ المانعہ، کیا نام ہے؟ بولو، سورۃ المانعہ۔ مانعہ کے معنی روکنے والی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ ملک کی تلاوت کرے گا رات میں سونے سے پہلے تو مرنے کے بعد اللہ رب العزت اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے، یعنی اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ جب عذاب قبر ہونے لگے گا تو یہ سورت اس بندے کے اوپر پروں کی طرح سایہ کرے گی۔ جس طرح سے باپ بیٹے کو مارتا ہے تو ماں اپنی اولاد کے اوپر آ کر گر جاتی ہے کہ میرے بچے کو نہ مارے، تو اسی طرح جب عذاب کے فرشتے عذاب دینے کے لیے آئیں گے تو یہ سورت رکاوٹ بنیں گی، پڑھنے والے کے اوپر سایہ فغن ہو جائیں گی اور کہیں گی کہ اس کو عذاب نہ دے۔ تو اس سورت کا نام کیا ہے؟ بولو، سورۃ المانعہ، روکنے والی سورت۔ اور اس سورت کا ایک اور نام ہے سورۃ الشافعہ، سفارش کرنے والی، شفاعت کرنے والی سورت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن پڑھنے والے کے حق میں یہ سورت سفارش کریں گی، لڑیں گی، جھگڑیں گی، اور یہ ایسی جھگڑالو ہے کہ اس کا جھگڑا قبول کیا گیا، اور اس کی یہ اس وقت تک چھوڑیں گے نہیں جب تک کہ اللہ اس کی مغفرت نہ کر دے، اللہ اس کی مغفرت نہ فرمائے۔ تو یہ سورہ ملک کے اتنے نام ہیں، یہ نام بھی یاد رکھیں، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اپنی اولاد کو یہ سکھائیں، بیٹا اس سورت کا یہ نام ہے، یہ نام ہے۔ لوگوں کو نہیں معلوم رہتا کہ اولاد کو کیا سکھانا چاہیے۔ نانی اماں کے کہانیاں سناتے، پریوں کے کہانیاں سنائی جاتی، اب تو وہ بھی بند ہو گیا۔ ہمارے بچپنے میں سنائی جاتی تھی، اب وہ کہانیاں بھی
اس لیے کہ کہانیاں سنانے والوں کچھ کہانیاں یاد نہیں ہیں، تو وہ کیا کہانیاں سنائیں گا؟ ہمارے دادا، نانا، نانی، دادی یہ لوگ کہانیاں سناتے تھے نا۔ اب کے جو دادا نانی ہیں وہ کیا ہے، سب موبائل میں بزی ہے، ان کو خود کو کہانیاں یاد نہیں ہے، وہ کیا کہانیاں سنائیں گے؟ تو جس کہانیوں کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پر ہے اور جس سے زندگی کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ایسے کہانیاں بچوں کو سنانا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس اللہ کے رسول کی سیرت ہے، صحابہ کی زندگی ہے، بھری پڑی ہے سچے واقعات سے، اور لفظ بلفظ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں محفوظ ہیں، بھری پڑی ہے کتابیں۔ اٹھاؤ کوئی بھی آسان سیرت اللہ کے رسول کی اور بچوں کے ذہنوں میں ڈالو کہ نبی کسے کہتے ہیں، نبی کی زندگی کسے کہتے ہیں، جوانی کی زندگی، جوانی کا زمانہ، نبوت سے پہلے کا زمانہ، نبوت کے بعد والا زمانہ، صحابی کسے کہتے ہیں نہیں معلوم ہے، نوجوانوں کو نہیں معلوم ہے، تابعین کسے کہتے ہیں بہت سے نوجوانوں کو نہیں معلوم ہے۔ یہ گھر کے اندر اس کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ ہمارے گھر کو دیندار گھرانہ کب بنائیں گے؟ داڑھی ٹوپی رکھنے کا نام دیندار گھرانہ نہیں ہے۔ دین کے چرچے گھروں میں ہوتے ہوں، دین کی معلومات گھر کے بچے بچے کو ہوں، اسے کہتے ہیں دیندار گھرانہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ دیندار گھرانہ۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کو یہ سورہ ملک کے نام یاد کرائیں، نبیوں کے واقعات یاد کرائیں گے نا انشاءاللہ۔ اس سورت کی فضیلت کیا ہے؟ کئی فضائل ہیں اس سورت کے۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدِدْتُ أَنَّهَا فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ، وَدِدْتُ میرا جی چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے، میری خواہش ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ یہ سورت ہر بندے کے، ہر ایمان والے بندے کے دل کے اندر محفوظ ہونی چاہیے۔ ہم اپنے بیوی کے خواہشات پورے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنے بچوں کے خواہشات پورے کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے خواہشات کو پورا کیا جاتا ہے، اپنے محبوبہ کے خواہشات کو پورا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی خواہش ہے کہ یہ سورہ ملک ہر ایمان والے کے دل کے اندر محفوظ ہونا چاہیے۔ یہ سورت کے اندر 30 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں؟ 30 آیتیں۔ اگر روزانہ ایک آیت یاد کریں تو یہ سورت کتنے دن میں یاد ہوں گی؟ ایک مہینے میں۔ روزانہ 3 آیتیں یاد کریں تو 10 دن کے اندر یہ سورت یاد ہو جائیں گی۔ بولو ہاتھ اٹھا کے کون یاد کریں گا؟ کون ہے جو ہمارے نبی کی خواہش کو پورا کریں گا؟ میں بھی انشاءاللہ تیار ہوں۔ دل کے اندر محفوظ کریں گے، جہاں جائیں گے اس کو پڑھیں گے۔ قرآن کو ساتھ میں لے کر کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہوں گی آپ کو، اگر دل میں محفوظ ہوں گی تو۔ کتنا آسان ہے، ایک آیت کا یاد کرنا کوئی مشکل ہے؟ کوئی بول نہیں سکتا کہ بھئی مجھ سے ایک آیت بھی یاد نہیں ہوں گی۔ پورے 24 گھنٹے کے اندر ایک آیت کا یاد کرنا ہے، اور یہ خواہش کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کے، میرے نبی کی خواہش ہے۔ ہمارے نبی نے ہمارے تمام خواہشات کو پورا کیا ہے۔ ہم پر بڑے بڑے احسانات ہیں نبی کے، کیا ہم اس کے ایک خواہش کو پورا نہیں کر سکتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ ہر ایمان والے کے دل کے اندر یہ صورت ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ آج سے ہی ارادہ کرے کہ میں انشاءاللہ ٹھیک 1 مہینے کے بعد اس صورت کو مکمل کروں گا۔ یہ سب سے آسان ترتیب بتایا میں نے آپ کو، ورنہ اگر کوئی 2 آیت 3 آیت 4 آیت بھی یاد کرنا چاہے تو انشاءاللہ 10 دن کے اندر 2 جمعہ کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا، کارگزاری سنا دیں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ اللہ آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک فضیلت تو یہ کہ اللہ کے رسول کی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ دوسری فضیلت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے شفاعت کریں گی، سفارش کریں گی، جھگڑیں گی۔ تشفعوا بها، اللہ کے سامنے سفارش کریں گی، حتی یغفر لہم، یہاں تک کہ جب تک سفارش کرتی رہیں گی جب تک کہ اللہ اس کی مغفرت نہ کرے۔ اللہ کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے سورہ ملک، ٹھیک ہے میں نے اس بندے کی کیا کر دی؟ مغفرت کر دی۔ وہ ایگزام ہال میں بیٹھنے کے بعد انسان ٹینشن میں ہے، پریشانی کے عالم میں، اگر ایسے وقت میں کسی نے لا کر جواب دے دیا تو دل کتنا ہلکا ہو جاتا ہے، بوجھ اتر جاتا ہے۔
تو کل قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جہنم کے لیے جہنمیوں کا فیصلہ سنایا جا رہا ہوگا، دیکھ رہے ہوں گے اچھے اچھے لوگ جا رہے، پل صراط پہ سے کٹ کٹ کے گر رہے، میرا کیا ہوگا، سوا نیزے پہ صورت، دیکھ رہے نا گرمی کیسی ہے، چرچا کرتے 40 ڈگری 44 ڈگری اور 45 ڈگری، یہ ہوا یہ وہ ہوا، گھر سے باہر نکل نہیں سکتے، اے سی میں بیٹھ رہے، کولر میں بیٹھ رہے، لاکھوں میل کے فاصلے پر سورج ہیں، اس کی ہلکی سی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ سوا نیزے پر سورج ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر، 1.5 کلومیٹر اس کو کہتے، اتنے اوپر سورج ہوگا، کیا حالت ہوگی ہماری؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تشفع بها حتى يغفر له، یہ سفارش کرتے رہیں گی یہاں تک کہ وہ اللہ رب العزت اس بندے کی مغفرت نہ کر دے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، بتاؤ ہے یا نہیں؟ وہاں پر کیا کام آئیں گا؟ ہماری گاڑی کام آئیں گی، ہمارا بنگلہ کام آئیں گا، ہماری بیوی بال بچے کام آئیں گے، بولو ہماری جائیدادیں کام آئیں گی، ہمارا مال و متاع کام آئیں گا؟ نہیں کام آئیں گا۔ یہی چیزیں ہیں، سورہ سجدہ ہے، سورہ ملک ہے، یہ 2 صورتیں ہیں، رات میں سونے سے پہلے ہر حال میں پڑھ کر سویا کرے۔ مغرب کے بعد پڑھنا چاہیے، اگر کسی کو مغرب کے بعد پڑھنا نہیں ہوتا ہے، موقع نہیں ملتا ہے، تو رات میں سونے سے پہلے ہر حال میں پڑھنا چاہیے۔ 10 منٹ لگتے ہیں، گھنٹوں موبائل میں لگا دیتے ہیں، موبائل کو پھینک دے سائیڈ میں، ضروریات خواہشات کو ایک طرف کر کے اللہ کے واسطے دل کو منائیں اور قرآن کریم کو لے کر بیٹھ کر سورہ سجدہ 21ویں پارے میں ہے اور سورہ ملک 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے، یہ 2 صورتوں کو سونے سے پہلے ہر حال میں پڑھنا چاہیے۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ ایک کہ اللہ کے رسول کی خواہش ہے، دوسری کل قیامت کے دن اس پڑھنے والوں کو یہ صورت سفارش کریں گی، اور تیسری عذاب قبر سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس کے ناموں کے اندر جو میں نے کہا نا کہ مانعہ ہے، اس صورت کا دوسرا ایک اور نام کیا ہے؟ سورۃ المانعہ، یعنی روکنے والی۔ ابھی قبر میں ہم نے اپنے رشتہ داروں کو دفنا دیا اور دفنانے کے بعد آ گئے، اب اس کو عذاب ہوگا، عذاب سے بچانے کی کون سی شکل ہے بتاؤ آپ؟ کون سی چیز ہے جو اس کو عذاب قبر سے بچا سکتی ہے؟ گرمی ہو رہی ہے تو ہم کیا کولر لگا سکتے ہیں؟ بھائی میرا سگا تھا اور اس کے قبر میں اس کو گرمی بہت ہوتی تھی تو قبر میں کولر لگا دیے، اے سی لگا دیا، اس کا کنیکشن باہر لائٹ سے جوڑ دیا گیا۔ ایسا ہے کبھی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ بھائی بھلائی کتنا ہی کروڑ پتی کیوں نہ ہو، ارب پتی کیوں نہ ہو، اس کی گھروں کے اندر جائیدادیں بھری پڑی ہوں، لیکن اس کے باوجود اس کا بیٹا بھی اپنے باپ کے لیے اے سی نہیں لگاتا، اس لیے کہ وہ نظام ہے ہی نہیں، وہ سلسلہ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے۔ اچھے سے اچھا انسان بھی اپنی اولاد کو، اپنے باپ کو، اپنے سگوں کو مرنے کے بعد قبر میں دفنا کے مٹی ڈال کے چلا آ جاتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کہتا ہے کہ تو دیکھ اور آگے کی منزل تو جانے اور اللہ جانے، مٹی جھٹک کے آ جاتا ہے۔ تو کیا کام آئیں گا بتاؤ؟ کیا لے جا سکتے؟ سفر میں یہاں جاتے ہیں تو ہم ضرورت کے سامان بیگ میں کیری کرتے ہیں، ڈالتے ہیں کہ یہ لگے گا، وہ لگے گا، یہ کریں گا، وہاں اگر یہ چیز مجھے نہ ملی تو بڑی مشکل ہوگا۔ تو قبر میں کیا لے کے جاتے بتاؤ؟ کفن لے کے جاتے، کفن کو جیب بھی نہیں ہوتا ہے، جس لباس میں ہم کو وہاں پر پہنچایا جاتا ہے وہ لباس بغیر جیب کا ہے، کوئی چیز ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی چیز جیب میں نہیں ہے، ڈال دیا، دفنا دیا اور چل دیے اور گھر پہ آ گئے۔ اس کے بعد ہم کو عذاب سے کیا چیزیں بچائیں گی؟ اعمال بچائیں گے۔ کیا بچائیں گے؟ اعمال ہی بچائیں گے نا۔ تو جیسے جیسے جب موقع ملتا ہے اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ انسان کو اچھے اعمال کرنے کا موقع مل جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو آج کے بعد کون کون اس کی تلاوت کریں گا؟ سورہ ملک کی تلاوت روزانہ دیکھ کر کریں گے اور روزانہ ایک آیت یاد کرنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہے سارے جہاں کی بادشاہی۔ تبارک، بابرکت ہے وہ ذات، الذی، جس کے بیدہ الملک، قبضے میں ہے سارے جہاں کی بادشاہی، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ہر چیز پر
اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا. اب اس کو کھولتے ہیں اور سمجھتے ہیں. سب سے پہلا جملہ ہے تبارک. اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدا کی ہے تبارک سے. تبارک کے معنی کیا آتے ہیں؟ کہتے نہیں کہ بارک اللہ لک، اللہ تیری نعمت کو بڑھائے، اللہ تیری نعمت میں برکت عطا فرمائے. برکت کے معنی بڑھنا. اللہ تیری نعمت میں برکت عطا فرمائے، اللہ تیری صحت میں برکت عطا فرمائے، مال میں برکت عطا فرمائے. یعنی مال بڑھے، اولاد بڑھے، صحت بڑھے، عزت بڑھے، دولت بڑھے. یہ بڑھنا تبارک برکت کے معنی آتے ہیں. تو اللہ رب العزت اپنے ذات کے لیے یہ جملہ استعمال کر رہے تھے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ کی ذات بڑھتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. اللہ کی ذات تو وراء الورا ہے. گھٹنے اور بڑھنے سے اللہ کی ذات پاک ہے. گھٹنے اور بڑھنے سے اللہ کی ذات پاک ہے. تو جب بھی تبارک کا جملہ اللہ کے ساتھ بولا جائے گا تو اس کا معنی ہوگا بلند اور بالا. اس کے معنی کیا ہوں گا؟ بولو، بلند اور بالا. عرب میں ایک عرب کے بہت بڑے ماہر ابو سعید عبد الملک بن قریب اسمعی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو امام اسمعی بھی کہتے ہیں، لغت کے ماہر، عربی کے ماہر، بصرہ میں پیدا ہو گئے. 86 سال کی عمر تھی ان کی. ہارون رشید کے زمانے میں قرآن کریم پر ریسرچ کرتے تھے. دیہاتوں میں جا کے قرآن کے عربی کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. تو قرآن کریم میں 3 جملے ان کو ایسے ملے کہ جن جملوں کا صحیح تلفظ، صحیح معنی، صحیح مفہوم ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پورے قرآن کریم کے اندر. ایک تو یہ تبارک کہ اللہ کی ذات، برکت کے معنی بڑھنا. اللہ کی ذات تو بڑھتی نہیں ہے. پھر اللہ کہہ رہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سارے جہاں کی بادشاہی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ سوال سمجھ رہے؟ یہ علمی بات ہے، آپ سنیں انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو. تو ایک جملہ ان کو قرآن کریم میں سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک تو ایک کہ تبارک. کون سا جملہ؟ تبارک کہ برکت والی، بڑھنے والی ذات. اللہ کے ذات تو بڑھنے والی نہیں ہے. تو اس تبارک کا کیا معنی؟ ایک جملہ یہ. دوسرا جملہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس دنیا کو کہا کہ متاع الغرور، متاع الحیات الدنیا. دنیا کی زندگی تو متاع ہے، دھوکے کا سامان ہے. متاع یہ عربی کا جملہ، اس کے معنی آتا ہے سامان. اس کے کیا معنی؟ بولو، سامان. اب اس سامان میں بہت ساری چیزیں آ گئی. سونا آ گیا، چاندی آ گئی، گھڑی آ گئی، گاڑی آ گئی، گھوڑا آ گیا، کپڑے آ گئے، برتن آ گئے. اس دنیا کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں سب کیا آ گئے؟ سامان میں داخل ہو گئے نا. ان کے سوال میں ایک چیز بیٹھ گئی کہ دنیا کی زندگی متاع ہے. تو متاع کون سا سامان؟ سامان میں سونا بھی آ سکتا ہے، ہیرے جواہرات بھی آ سکتے ہیں، قیمتی چیزیں بھی آ سکتی ہے نا. تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں دنیا کو جس متاع کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، تو کون سا سامان ایک ڈیسائیڈ ہونا چاہیے کہ ہاں یہ سامان. تو اس کی حقیقت معلوم پڑیں گی نا کہ بھائی دنیا گھٹیا ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، کیا ہے، کمتر ہے. یہ چیز، یہ متاع کا جملہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ متاع کی اصل معنی کیا ہے. تیسرا جملہ قرآن کریم میں اصحاب کہف میں اللہ رب العزت نے کتے کا تذکرہ کیا ہے. اصحاب کہف کے کتے کا، کہ 7 اصحاب کہف تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کتے کی تفسیر میں کہا کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کتے کا نام تھا قطمیر. کیا نام تھا؟ قطمیر. قطمیر. حالانکہ اب ان کے دل میں دماغ میں ایک سوال اٹھا کہ کتا تو کتا ہوتا ہے، تو یہ قطمیر جو لفظ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کے تفسیر میں ذکر کیا ہے، تو یہ کوئی خاص کتا تھا، الگ قسم کا کوئی کتا تھا جس کے لیے قطمیر کا جملہ استعمال کیا گیا. تو کون سا، جب الگ قسم کا کتا تھا تو کون سا کتا تھا، کیا کوالٹی تھی، کون سی نسل سے تھا، کون سی ذات سے تھا؟ یہ سوال ان کے دماغ میں کھٹک رہا تھا اور اس کا جواب نہیں مل رہا تھا انہیں.
ویسے اصل اس کتے کا نام قطمیر بتایا گیا ہے، ورنہ قطمیر کا جو ترجمہ ہے، قطمیر کا ترجمہ آتا ہے کھجور کے گٹلی کا چھلکا، کھجور کے گٹلی کا، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اللہ رب العزت سورہ فاطر کے اندر 13ویں آیت کے اندر ذکر کر رہے ہیں کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ تو وہ ذات ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلتا ہے، وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو کام پہ لگا دیا ہے۔ سخر الشمس والقمر کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے سورج اور چاند کو کام پہ لگا دیا ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، اور یہ ساری چیزیں اپنے اپنے وقت پر ہوتی ہیں، رات کا دن میں، دن کا رات میں بدلنا، سورج کا چاند کا نکلنا، ڈوبنا، غروب ہونا، یہ ساری چیزیں اپنے اپنے وقت پر ہوتی ہیں۔ اللہ آگے کہہ رہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اے لوگو آپ جس کی پوجا کرتے ہو نا، آپ جس کی عبادت کرتے ہو، اللہ کے علاوہ جس کو پوچھتے ہو، جس کو سجدہ کرتے ہو، وہ جو ہیں ایک کھجور کے گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، کھجور کے گٹلی کے، کھجور کے نہیں، گٹلی کے بھی نہیں، وہ گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے تم جس کی عبادت کرتے ہو۔ پہلی بات تو وہ سنتے بھی نہیں ہے، دیکھتے بھی نہیں ہے، سمجھتے بھی نہیں ہے، تم جس کے سامنے سجدہ کر رہے ہو، جس کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو، اگر بالفرض مان لو وہ سن بھی لے تو سن کے کریں گے کیا؟ وہ کھجور کے گٹھلے کہتے نہیں کہ یار فقیر کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا وہ تجھے دے گا کیا؟ فقیر کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا وہ تجھے دے گا کیا؟ آج کل کے فقیر نہیں ہیں، ان کے پاس اپنے سے زیادہ ہوتا ہے، اپنے سے زیادہ بینک بیلنس، اپنے سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے، حلیے پہ جانا نہیں ہے آج کل کے فقیروں کے، وہ پہلے زمانے کا محاورہ تھا یہ۔ تو کیا اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت اور اپنی ربوبیت کو بتلایا ہے کہ ہم جس کے سامنے ناک رگڑتے ہیں، جس کے سامنے گڑ گڑاتے، توحید کو کیا زبردست انداز میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے علاوہ تم جس کی بھی پوجا کرو گے وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ تو قطمیر کا یہ ترجمہ ہے، لیکن قطمیر اس کتے کا نام تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، اور امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں یہ 3 نام کھٹک رہے تھے۔ کون سا؟ تبارک، دوسرے نمبر پہ متاع، تیسرے نمبر پہ قطمیر۔ سوال سمجھ میں آیا نا؟ نکلے حضرت یہ ملک سے یہ ملک، یہ شہر سے یہ شہر، اس دیہات سے اس دیہات، ادھر جا رہے ادھر جا رہے، ان کو اس کا جواب ہی نہیں مل رہا ہے۔ بڑے بڑے ماہرین کے پاس گئے، تھک ہار کر ایک دیہات میں پہنچے، اور ایک گھر پہ ایک بڑھیا تھی اور اس کا ایک بچہ تھا۔ اس بڑھیا سے کہا کہ اماں میں مسافر ہوں، مجھے رات گزارنے کے لیے ٹھکانہ دوں گے؟ بڑے خوش ہو گئی، کہنے لگے کہ ہمارے یہاں تو مہمانوں کا اکرام کیا جاتا ہے، آ جاؤ۔ ان کو سلایا گیا، صبح ہو گئی، بڑھیا کام پہ دیہات میں چلی گئی، جنگل میں چلے گئی کام سے، بچہ گھر پہ تھا۔ ایک کتا آیا، گھر میں کچن صاف کرنے کا جو کپڑا ہوتا ہے نا، چھتڑا جس کو کہتے ہیں، اس کتے نے اس کپڑے کو اٹھایا، بچہ اس کتے کے پیچھے بھاگا تو وہ کتا گیا اور پہاڑ کے چوٹی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب یہ بچے کی ماں آئی کام سے، اب یہ امام اصمعی بزرگ اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ہی دھن میں ہیں۔ تو جیسے ہی وہ بچے کی ماں آئی تو یہ بچہ کہنے لگا کہ اماں جال قطمیر اخذ المتاع وتبارک الجبل۔ تینوں جملے اس بچے نے ایک ہی کلام کے اندر استعمال کیے۔ کیا کہا؟ اماں جال قطمیر اخذ المتاع وتبارک الجبل۔ اماں ایک کتا آیا، اس نے کچن کا صاف کرنے کا کپڑا اپنے منہ میں لیا اور پہاڑ کے چوٹی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ان کی دماغ کی بتی کیا ہو گئی؟ شروع ہو گئی، سلک گئی۔ ارے میں یہ 3 جملے کے لیے تو در بدر بھٹک رہا تھا، اب وہ جال قطمیر بولا نا تو کتا کون سا تھا وہ دیکھنے کے لیے بھاگے۔ جا کر دیکھا تو کتا کون سا تھا؟ چت کبرا کتا تھا، چٹے بٹے جس کے بدن پہ ہوتے ہیں ویسے ٹائپ کا کتا تھا۔ کہا کہ اچھا اصحاب کہف کا جو کتا تھا یہ چت کبرا والا کتا تھا۔
अखज़ल मता, क्या उठाया था उसने? किचन साफ करने का कपड़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनियावी ज़िंदगी को जिस मता के साथ तशबीह दे रहे, इसकी हैसियत क्या है? हम किचन के साफ करने के कपड़े को कहाँ रखते हैं? अलमारी में। कहाँ रखते हैं? बोलो। घर के कोने में। उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। दुनिया की ज़िंदगी की भी कोई हैसियत नहीं है। वह तबारकल जबल, पहाड़ के बुलंदी पर जाकर बैठ गया। तो गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बुलंद और बाला है और इतनी ऊंचाई पर है कि जहां पर कोई नहीं जा सकता। तो तबारक का ये तर्जमा है, ये माना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बुलंद और बाला है। इसी आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरा जुमला इस्तेमाल किया, बियदिहिल मुल्क, अल्लाह के कब्ज़े में। यद कहते हैं अरबी ज़बान में हाथ को। यद के माना हाथ। अल्लाह के हाथ में है सारी दुनिया की बादशाही। तो ये हाथ कैसा हाथ? जिस तरह से इंसानों का हाथ है ऐसे। लैसा कमिस्लिही शै। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुर्सी पर इस्तवा है, बैठे हुए। कैसे बैठे हुए हैं? कैसे बैठे हुए हैं? अल्लाह का बैठना, अल्लाह का सुनना, अल्लाह का पकड़ना, अल्लाह का हाथ, ये सारी चीज़ें जो है ना मुतशाबिहात के कबील से है। किसके कबील से? मुतशाबिहात के कबील से है। अल्लाह के शान के लायक जैसा है अल्लाह ही जानता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। हमको उसके पीछे पड़ना भी नहीं चाहिए। हमको उसके पीछे, अल्लाह ज़माने का मोहताज नहीं है, अल्लाह टाइम का मोहताज नहीं है। टाइम का कहते नहीं कि अल्लाह कब पैदा हो गए, कब पैदा हुए? अल्लाह ने टाइम को बनाया है, टाइम ने अल्लाह को नहीं बनाया है। इसलिए कि अगर कब बोलेंगे तो वो टाइम के अंदर आ गए ना। तो टाइम को बनाने वाले अल्लाह है, तो टाइम बनाने वाले से बाहर होता है। कोई भी चीज़ इंसान जब बनाता है तो वो चीज़ बनाने वाले से क्या होती है? बाहर होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वक्त के भी मोहताज नहीं है, अल्लाह जगह के भी मोहताज नहीं है। ला मकान ला ज़मान, न ज़माने का मोहताज न मकान का मोहताज है। तो अल्लाह का हाथ से क्या मुराद, ये अल्लाह ही जानते हैं। अल्लाह के शायान शान जैसा हाथ होगा अल्लाह ही जानते हैं। सुनने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कान की अल्लाह मोहताज नहीं है। जिस तरह से हमारे सुनने के लिए हम किसके मोहताज हैं? कान के मोहताज है। सुनना ये अल्लाह की ज़ाती सिफत है। ये अल्लाह की क्या है? ये अल्लाह की ज़ाती सिफत है। हम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको वदीयत की है ये सुनने की सिफत, और ये सिफत कभी भी हमसे अलग हो सकती है। एक बंदा है, कान है, सब कुछ है, लेकिन उसको सुनाई नहीं देता, ऐसा है कि नहीं? ऐसे बंदे आपने देखे कि नहीं देखे? तो ये सिफत ज़ाती नहीं है, ये आर्जी है, कभी भी अलग हो सकती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुनने की सिफत ये अल्लाह की ज़ाती सिफत है, अल्लाह से कभी अलग नहीं हो सकती। तो ये बियदिही, हाथ का तर्जमा। तीसरा जुमला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुल्क का जुमला इस्तेमाल किया है। मुल्क, अल्लाह ज़मीन के भी बादशाह है, अल्लाह आसमानों की भी बादशाह है, अल्लाह दुनिया के भी बादशाह है, अल्लाह आखिरत के भी बादशाह है। इसीलिए अल्लाह कह रहे वहु अला कुल्लि शैइन कदीर, इसीलिए मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ। ज़मीन का मालिक मैं और आसमान का मालिक भी। एक खित्ते पर एक कारपोरेटर की पोस्ट अगर मिल गई, एक एमएलए का ओहदा मिल गया, एक मंत्री का ओहदा मिल गया, तो इंसान अपने आप को खुदा समझने लगता है। अल्लाह कहते हैं कि तुम जिस खित्ते पर हुकूमत करते हो वो खित्ता तो मेरे नज़र में कुछ है ही नहीं। मैं तो ज़मीनों का, आसमानों का, दुनिया का, आखिरत का, कुल कायनात का क्या हूँ? मैं बादशाह हूँ। ये बादशाहत मेरी मर्जी से चलती है, ये कायनात मेरी मर्जी पर चलती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कहा कि मुल्क यानी सारी कायनात का बादशाह कौन है? अल्लाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में 4 दावे किए हैं। एक दावा तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुलंद व बाला है, अल्लाह से ज़्यादा बुलंद व बाला कोई नहीं। दूसरा दावा ये अल्लाह ने किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादिर है। तीसरा दावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे जहां का बादशाह है। ज़मीन को बनाने वाला भी अल्लाह, आसमान को बनाने वाला भी अल्लाह। और चौथा दावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह किया कि अल्लाह की ज़ात बहुत ही कमाल की सिफ़ात रखती है, बहुत ही कमाल की सिफ़ात रखती हैं। अल्लाह के ज़ात आली बहुत ही सिफ़ातों को हामिल हैं। और ये चारों दावे
کی دلیل اللہ رب العزت نے اسی آیت کریمہ کے بعد دوسری آیت کے اندر ذکر فرمائی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ انشاءاللہ یہ دعوے کے بعد دلیل کو زندگی اگر باقی رہی تو آئندہ جمعہ کو آئندہ مجلس میں اس کو سمجھتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الف الف مرہ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے مہربان اللہ، اے حنان اللہ، اے منان اللہ، اے عطا کرنے والے اللہ، اے زندگی اور موت کے مالک اللہ، اے خوشی اور غمی پر قادر اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے بدل دیجئے۔ اے کریم اللہ، زندگی گزر رہی ہے تیری نافرمانی میں، رات بھی گزر رہے ہیں تیرے نافرمانی میں، دن کا اجالا بھی تیرے نافرمانی میں شروع ہوتا ہے۔ اے کریم اللہ، اس زندگی کے طور طریقے کو بدل دیجئے۔ اے کریم اللہ، یہ تبھی بدلیں گے جب ہماری دل کی کیفیت بدلیں گی، اللہ ہمارے دل کی کیفیت کو بدل دیجئے۔ اے کریم اللہ، ہمارے دل کی کیفیت کو بدل دیجئے۔ اللہ اس دل میں تیری محبت عطا فرما۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک۔ اے اللہ، آج ہم سب مل کے تجھ سے تیری محبت مانگتے ہیں۔ اے کریم اللہ، تجھ سے جو بھی مانگے تو دیتا ہے۔ اے اللہ، تیری محبت عطا فرما، تیری محبت عطا فرما، تیری محبت عطا فرما، تیری محبت عطا فرما۔ اے اللہ، یہ تیری محبت کی کمی ہے، دعوے زبان پہ ہوتے ہیں لیکن اے اللہ دل اس سے خالی ہے۔ اللہ اسی کے نتیجے میں نمازیں ہماری چھوٹ جاتی ہیں۔ اے اللہ، مؤذن کی اذان کی آواز کان میں آتی ہیں لیکن اس کے باوجود مسجدیں خالی نظر آتی ہیں۔ اے اللہ، یہ محبت کی کمی نہیں تو اور کیا ہے۔ اے کریم اللہ، اگر محبت ہوتی تو اس کائنات کو جلا دیتا تیری محبت میں، اس کائنات کو پیچھے چھوڑ دیتا تیری محبت میں، لیکن اے اللہ یہ محبت کی کمی ہے، تیری محبت نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، اس دل کو تیری محبت کا گہوارہ بنا دیجئے۔ اے اللہ، یہ جو قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا، پڑھنے پڑھانے کا، قرآن کریم کے درس کا جو سلسلہ، بہترین سلسلہ جو شروع ہوا ہے، اے اللہ ہم پہلے تو اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم اتنے مجرم اور اتنے جرم کے کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، ہم تو بالکل اس کے لائق نہیں تھے، لیکن اے اللہ تو نے ہم کو اس کے لیے قبول کیا، چنا ہے۔ اے اللہ، اس نعمت سے ہمیں کبھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ، اس نعمت سے ہمیں کبھی محروم نہ فرما، ہماری نسلوں کو کبھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ، زندگی بھر تیرے قرآن کو پڑھنے والا، پڑھانے والا، سمجھنے والا، سمجھانے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ، قرآن کے پڑھتے پڑھتے تیرے پاس اور موت آنے والی بنا دیجئے، ایسی زندگی نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، قرآن کے انوارات، برکات اے اللہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ اے اللہ، قرآن کے انوار اور برکات ہمیں بھی نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، اس دل پر گناہوں کا بوجھ اتنا ہے کہ قرآن پڑھنے کی طرف دل مائل نہیں ہوتا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ اے اللہ ایسا تو نہیں کہ اللہ ہمارے دل پہ مہر لگی ہو۔ اے اللہ، اس مہر کو نکال دیجئے، اے اللہ اس مہر کو مٹا دیجئے، اے اللہ اس مہر کو ختم کر دیجئے۔ اے کریم اللہ، ثم قست قلوبکم، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا دل پتھر کی طرح ہو گیا، ہمارا دل سخت ہو گیا۔ اے اللہ اس دل کو نرم کر دیجئے۔ اے کریم اللہ، قرآن کو پڑھنا عطا فرما، قرآن کو پڑھنا نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، اس کو چھونا نصیب فرما، اس کو دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ، اس نعمت سے اس ملک والوں کو اور خصوصاً اس ملک والوں کو، عموماً ساری دنیا والوں کو محروم نہ فرما، محروم نہ فرما۔ اے کریم اللہ، اس نعمت کو ہم سے کبھی چھیننا نہیں۔ اے کریم اللہ، تیرا کلام ہے ہمارے سینے میں اتار دیجئے۔ اللہ اس کلام کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری زندگی کو قرآن والی زندگی بنا دیجئے۔ اللہ ہماری زندگی کو قرآن والی زندگی بنا دیجئے۔ اے کریم اللہ، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اے اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ سورہ ملک کے سارے فضائل اے اللہ اس کے مصداق ہمیں بنا دیجئے، اللہ اس کا مستحق ہمیں بنا دیجئے۔ جزا اللہ محمد ما اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔